اس نشست میں ہم ایک ایسے مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں جو انسان کی خطا کاری، سچی توبہ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے روحانی سفر پر مبنی ہے۔ تو مطلب سیدھا کام کی بات پر آتے ہیں، کیونکہ اس مواد کا خاکہ تو بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے آغاز پر تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں موجود روحانی سوال کو مزید پرکشش بنانے کے لیے اس کے جواب کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھنے کی ضرورت ہے۔ روکے رکھنے کی ضرورت ہے یعنی ہم فوراً بات واضح نہ کریں؟ ہاں دیکھیں، اس موجودہ مسودے میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنا سب سے بڑا راز پہلے ہی منٹ میں کھول دیتا ہے۔ مطلب سامی کو فوراً بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ صحیح۔ جب آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کشمکش یا سوال پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں تجسس کا عنصر شروع میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مطلب ہم تو ایک روحانی پیغام دے رہے ہیں نا، کوئی جاسوسی کہانی تو نہیں سنا رہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ تو اگر ہم شروع میں ہی یہ امید دلا دیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا اس سے سامعین کو تسلی نہیں ملے گی؟ وہ تو شاید اسی امید کی تلاش میں یہ مواد سن رہے ہوں گے۔ امید دلانا بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں، نفسیاتی طور پر انسانی ذہن اس طرح کام نہیں کرتا۔ اچھا؟ ہاں، جب آپ شروع میں ہی مرکزی خیال اور حتمی نتیجہ بتا دیتے ہیں تو سننے والا لاشعوری طور پر یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی، اب آگے کیا؟ یعنی اس کی وہ جو ایک طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ ایک قسم کی ذہنی تسکین محسوس کر لیتا ہے اور پھر باقی 19 منٹ تک اس گہری توجہ اور تڑپ کے ساتھ نہیں جڑتا جو ایک مؤثر کلام کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جواب دینے میں تھوڑی تاخیر کی جائے۔ تو پھر اس کی جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سامع کے ذہن میں موجود کامل انسان اور گنہگار کے تصادم اور کشمکش کو ابھار سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پہلے سے طے شدہ تصورات کو تھوڑا سا چھیڑیں، کیونکہ ہم سب کے ذہن میں کامل انسان کا ایک خاص خاکہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ کشمکش ہے جو ہمیں شروع میں دکھانی چاہیے۔ ایک عام معاشرے میں ہمارا تصور کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص مخصوص سبز لباس پہنے ہو، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو ظاہری طور پر بالکل پاکیزہ ہو، بس وہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس روایتی اور کامل انسان کے تصور کو ایک گنہگار کے ساتھ ٹکرائیں۔ ہم بتائیں کہ کیسے ایک ایسا شخص جو رات کے اندھیرے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہے، وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، کیونکہ جب تک آپ ان دو متضاد تصویروں کو آمنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے، سامعین کے ذہن میں وہ ابتدائی جھٹکا پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیں، کیا یہ خطرہ نہیں کہ اگر ہم فوراً ہی توبہ کا تصور پیش نہ کریں اور کسی کامل انسان کا ذکر شروع کر دیں تو لوگ اسے ایک اور روایتی لیکچر سمجھ کر بند کر دیں؟ آپ کا اشارہ اٹینشن سپین کی طرف ہے؟ ہاں، بالکل۔ آج کل تو لوگوں کی توجہ کا دورانیہ ویسے ہی بہت کم ہے۔ وہ تو چند سیکنڈز میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں مزید سننا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، توجہ کا دورانیہ کم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لوگ سنجیدہ باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ دراصل وہ بوریت اور کلیشے سے بھاگتے ہیں۔ یعنی وہ پرانی گھسی پٹی باتوں سے بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ جب آپ اسکرین پر ایک بظاہر بے عیب انسان کے مقابلے میں ایک ٹوٹے ہوئے اور اپنی خامیوں پر نادم انسان کی تصویر کھینچتے ہیں تو سامع فوراً خود کو اس ٹوٹے ہوئے انسان میں دیکھتا ہے۔ ارے واہ، یہ نکتہ واقعی زبردست ہے۔ وہ لاشعوری طور پر سوچتا ہے کہ ارے یہ تو میری بات ہو رہی ہے، میری اندرونی حالت بھی تو ایسی ہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اس کشمکش کو ابھارنے کے بعد جب آپ اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ گناہگار بھی اپنی سچی ندامت کے باعث اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے، تو وہ اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، یعنی جواب دینے میں تاخیر دراصل سامع کے اندر اس جواب کو سننے کی پیاس پیدا کرتی ہے۔ مجھے آپ کی بات اب پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ جی۔ اچھا، اب فرض کریں سامع اس ابتدائی جھٹکے کے بعد ہمارے ساتھ پوری طرح جڑ چکا ہے اور وہ جذباتی طور پر توبہ کے لیے تیار ہے، لیکن پھر مسودے میں مجھے لگتا ہے ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ ہاں، اور یہاں میری دوسری تجویز آتی ہے۔ سامعین کے جذبات کو توبہ کی طرف موڑنے کے لیے فقہی اصولوں اور تاریخی واقعات کے درمیان ایک قدرتی تسلسل ہونا چاہیے۔ مطلب واقعات کی جو ترتیب ہے وہ بکھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ یہاں خامی یہ ہے کہ فرائض اور نوافل جیسی خالص فقہی اور عملی باتوں کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بارش رکنے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہ نوٹ کیا تھا۔
یہ جسٹ بہت اچانک محسوس ہوتی ہے، جس سے قاری کی جذباتی روانی بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک لمحے آپ سامع کو یہ بتا رہے ہیں کہ نوافل کیسے پڑھے جائیں، اور اگلے ہی لمحے آپ اسے بنی اسرائیل کے دور میں لے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا یہ دو مختلف دماغی کیفیات کو آپس میں ٹکرانے والی بات نہیں ہے؟ مطلب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ قوانین اور فقہ کو منطق کے خانے میں پروسیس کرتا ہے اور کہانیوں کو جذبات کے خانے میں۔ زبردست، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی گہری جذباتی فلم کے بیچ میں اچانک اٹھ کر ٹریفک کے قوانین پڑھنا شروع کر دوں۔ اس سے تو سارا تاثر ہی زائل ہو جائے گا۔ کیا کمال تشبیہ دی ہے آپ نے۔ واقعی جب آپ کسی کو توبہ کی طرف راغب کر رہے ہیں تو یہ کوئی حسابی فارمولا نہیں ہے جسے بس سنا دیا جائے۔ تو پھر اس کو کیسے سنبھالا جائے؟ سچی توبہ کے لیے ایک خاص جذباتی تسلسل درکار ہوتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ دینی حقائق اور کہانیوں کے درمیان ایک ہموار پل بنایا جائے تاکہ سامعین کا احساس ندامت بتدریج بڑھے۔ تو کیا ہم اس واقعے اور ان اصولوں کو آپس میں اس طرح گون سکتے ہیں کہ منطق اور جذبات ایک ہی لڑی میں پروئے جائیں؟ بالکل۔ جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس گنہگار کا واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، لیکن اس کی ایک سچی اور خاموش توبہ نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، تو ہم الگ الگ بتانے کے بجائے اس واقعے کو ایک پل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم سامع کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح اس ایک شخص کی سچی توبہ نے رکی ہوئی بارش کو برسا دیا، اسی طرح تمہاری اپنی تنہائی کی توبہ بھی تمہاری زندگی میں رکی ہوئی برکتوں کو واپس لا سکتی ہے۔ بالکل۔ اس طرح آپ ایک شرعی اصول کو براہ راست ایک طاقتور واقعے سے جوڑ دیں گے۔ فقہی اصول پھر خشک نہیں رہے گا، وہ ایک جیتا جاگتا تجربہ بن جائے گا۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ڈمر سوئچ کے ذریعے بتدریج روشنی بڑھائی جائے۔ ڈمر سوئچ، ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیں نا، اگر آپ اچانک سے 1000 واٹ کا بلب جلا دیں گے، یعنی ایک دم سے فقہی احکامات کی تیز روشنی آن کر دیں گے، تو آنکھیں چھندیا جائیں گی اور وہ شخص اس روحانی کیفیت سے باہر نکل آئے گا۔ ہاں، بالکل صحیح۔ تو بتدریج روشنی بڑھانے سے وہ خود کو اس واقعے کا حصہ محسوس کرے گا۔ پہلے عام انسان کی مایوسی، پھر توبہ کی ہلکی سی امید، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی پوری روشنی۔ یہ ڈمر سوئچ والی بات بہت عمدہ ہے۔ جذبات کو سنبھالنا ہی تو اصل کمال ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم سامع کو اس کیفیت تک لے آئیں تو اب اس کے ذہن میں ایک واضح سوال ابھرتا ہے کہ مجھے اب عملی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ ایکشن کی طرف آنا چاہتا ہے۔ جی، اب اس پر میری تیسری تجویز سنیں۔ اللہ کی محبت پانے کے مختلف طریقوں کو ایک منظم اور مرحلہ وار سفر کے طور پر پیش کرنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ منظم سفر؟ میں اس کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ کیا مواد واقعی اتنا الجھا ہوا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب اس میں تو باقاعدہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے، توبہ کے اصول، نوافل، فرائض، صبر، سب کچھ تو موجود ہے۔ یہ تو ایک بہت جامع فہرست ہے۔ کیا ہم خامخواہ اس میں کیڑے تو نہیں نکال رہے؟ دیکھیں، معلومات یقیناً موجود ہیں اور وہ شرعی لحاظ سے بالکل درست بھی ہیں، مگر خامی یہ ہے کہ یہ سب ایک بکھری ہوئی فہرست لگتی ہے۔ بکھری ہوئی فہرست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مواد میں ایک طرف توبہ اور استغفار کے 3 سادہ اصول بتائے گئے ہیں اور دوسری طرف نوافل، فرائض اور مصیبت پر صبر کی ایک طویل فہرست دی گئی ہے۔ نفسیاتی طور پر جب آپ کسی انسان کو بہت ساری ہدایات ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو وہ ایک بوجھل چیک لسٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، وہ انسان جو شاید برسوں بعد توبہ کر رہا ہے، وہ اتنی لمبی فہرست دیکھ کر گھبرا سکتا ہے۔ بالکل، وہ مغلوب ہو جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ میں تو ابھی توبہ کے قابل بمشکل ہوئی ہوں، یہ نوافل اور صبر کے اتنے بڑے پہاڑ کیسے سر کروں گی؟ یہ تو ایک طرح سے امپوسٹر سنڈروم والی کیفیت ہو جائے گی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ بالکل درست۔ اسی لیے میری تجویز یہ ہے کہ ان اعمال کو مسودے سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان تمام عناصر کو اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے ایک مرحلہ وار سفر کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو پھر اس سفر کے درجات کیسے طے کیے جائیں تاکہ ایک کمزور سے کمزور انسان بھی پہلا قدم اٹھانے کی ہمت کر سکے؟ ہم اسے 3 واضح درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا درجہ صرف توبہ ہے۔ یہاں ہم چور فضیل بن ایاز جیسے کردار کی مثال دے سکتے ہیں جو ایک ڈاکو سے ولی بن گئے۔ صحیح۔ اس سے سامع کو لگے گا کہ پہلا قدم صرف واپسی کا ارادہ ہے، اس پر کوئی بھاری بوجھ نہیں ڈالا جا رہا۔ بالکل،
پھر جب وہ یہ پہلا قدم اٹھا لے اور اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے تو پھر دوسرا درجہ فرائض کی پابندی اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہو، جس میں وہ حدیث کا ذکر آئے کہ اللہ انسان کے ہاتھ اور آنکھ بن جاتا ہے۔ بالکل وہی۔ اور تیسرا اور سب سے بلند درجہ کسی بڑی آزمائش یا مصیبت میں صبر کرنا ہے۔ اس طرح یہ تمام بکھے ہوئے اعمال ایک ہی زنجیر کی کڑیاں بن جائیں گی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک عمارت کی تعمیر کا نقشہ ابھر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ہم اسے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ توبہ اس عمارت کی بنیاد ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوتی ہے، مگر سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ زبردست۔ پھر فرائض اس کی مضبوط دیواریں ہیں، نوافل وہ کھڑکیاں ہیں جہاں سے روشنی اندر آتی ہے، اور مصیبت میں صبر اس عمارت کی وہ چھت ہے جو اندر رہنے والے کو طوفانوں سے بچاتی ہے۔ واہ، کیا زبردست استعارہ ہے! شکریہ۔ جب مصنف اس استعارے کو استعمال کرے گا تو ہر عمل ایک مکمل نقشے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس سے سامعین کے اندر کی وہ الجھن ختم ہو جائے گی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا۔ ہاں، سامع کو معلوم ہوگا کہ وہ ابھی بنیاد کھود رہا ہے، اسے چھت کی فکر بعد میں کرنی ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ لوگوں کو ایک نقشہ دیتے ہیں تو وہ راستے میں کھوتے نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سب کے بعد جب ہمارا سامع ایک مکمل نقشہ سمجھ چکا ہے اور جذباتی طور پر تیار ہے تو ہم مواد کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اور اختتام پر ہی میری چوتھی اور آخری تجویز ہے۔ جی بتائیں۔ مواد کے اختتام پر دی گئی دعوت عمل کو محض ایک ڈیجیٹل کامنٹ کے بجائے ایک حقیقی روحانی مشق میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ڈیجیٹل کامنٹ؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے جہاں مسودہ آخر میں سامعین سے کامنٹ میں یا اللہ مجھے معاف کر دے لکھنے کا کہتا ہے؟ بالکل وہی۔ خامی یہ ہے کہ آپ نے 20 منٹ تک ایک گہری جذباتی اور روحانی فضا قائم کی، ایک شخص کو بنیاد سے لے کر چھت تک کا سفر کروایا، اور آخر میں اسے کہہ رہے ہیں کہ بس کامنٹ سیکشن میں ایک جملہ لکھ دو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو ایک عظیم الشان محل کی سیر کروائیں اور باہر نکلتے وقت اسے کسی پلاسٹک کے کھلونے کی دکان پر اتار دیں۔ یہ اس سنجیدگی سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا جو ہم نے پیدا کی تھی۔ اچھا، میں اس پر تھوڑا سا اختلاف کروں گی، یا کم از کم ایک عملی مشکل کی طرف اشارہ کروں گی۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، ہمیں الگوریدم کو بھی تو دیکھنا ہے۔ وہ تو ہے۔ اگر سامعین کامنٹ نہیں کریں گے، ویڈیو پر انگیجمنٹ نہیں آئے گی، تو یہ پیغام مزید لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ ہم اس ڈیجیٹل حقیقت کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا کہ ان پلیٹ فارمز کو کامنٹس اور لائکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا نقطہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہم الگوریدم کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل عمل کو زیادہ بامقصد بنائیں۔ وہ کیسے؟ ہم مقدار اور معیار دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ آپ سامعین سے محض ایک ٹائپنگ نہ مانگیں، آپ اسے ایک حقیقی روحانی دعا کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ کامنٹ کرنا محض ایک مشینی عمل نہ رہے۔ کوئی خاص دعا ذہن میں ہے آپ کے؟ جی، مسودے میں ہی ایک بہت خوبصورت دعا موجود ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ ہاں، یہ دعا تو ہے، تو ہم اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ ہم اختتام پر سامع کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ کامنٹ کرنے سے پہلے آج رات جب وہ سونے کے لیے تنہا ہو تو اپنا فون بند کرے، اس دعا کو پڑھے، اپنے رب سے تنہائی میں سچی صلح کرے، اور پھر جب وہ یہ حقیقی روحانی قدم اٹھا لے تب اپنے اس نئے عہد کی نشانی کے طور پر واپس آئے اور ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں لکھے کہ میں نے آج اللہ کی طرف واپسی کا قدم اٹھا لیا ہے۔ واہ، مطلب اس سے تو کامنٹ کی پوری ماہیت ہی بدل جائے گی۔ بالکل۔ یہ کامنٹ کروانا تو واقعی ایسا ہی تھا جیسے کسی بڑے جذباتی سفر کے آخر میں آپ کسی سے صرف ایک رسید پر دستخط کرنے کو کہیں، لیکن اس نئے طریقے سے یہ محض ایک حاضری کی رسید نہیں رہے گا۔ جی، یہ اس کے نئے عہد کی ایک روحانی گواہی بن جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو شخص اس گہرے عمل کے بعد آ کر کامنٹ کرے گا وہ الگوریدم کے لیے بھی ایک مضبوط سگنل ہوگا، مگر اس سے زیادہ وہ اس انسان کی اپنی زندگی کے لیے ایک سنگ میل ہوگا۔ اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم ایک سطحی کال ٹو ایکشن کو ایک حقیقی کال ٹو ٹرانسفارمیشن میں بدل رہے ہیں۔ کیا بات ہے! واقعی جب وہ دعا رات کی تنہائی میں پڑھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ اس مواد نے واقعی اس کی زندگی کا رخ بدل دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو آج کی اس نشست میں ہم نے اس مسودے کو کئی دلچسپ زاویوں سے پرکھا۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ابتدائی تجسس کو کیسے روکے رکھا جائے۔ جی، اور کامل بمقابلہ گناہگار انسان کی کشمکش پیدا کی جائے۔
پھر ہم نے دیکھا کہ کہانیوں کو ایک پل کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے تاکہ جذباتی تسلسل برقرار رہے۔ ہم نے عبادات اور صبر کو ایک عمارت کی تعمیر یا مرحلہ وار سفر بنانے کی اہمیت بھی سمجھی۔ اور سب سے بڑھ کر اختتام کو ایک مکینیکل ڈیجیٹل کامنٹ کے بجائے ایک حقیقی روحانی تجربے میں بدلنا۔ بالکل، مجھے پوری امید ہے کہ ان عملی تجاویز کی روشنی میں، خصوصاً جب ہم جذبات کو ہموار انداز میں پیش کریں گے، تو یہ مواد مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔ بے شک، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سننے والوں کے لیے عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کا ایک باقاعدہ روڈ میپ بن جائے گا۔ چلیں، ہم اپنے تمام سننے والوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی تحریریں اور مسودے ہمیں بھیجتے رہیں، کیونکہ چیزوں کو مل کر بہتر سے بہترین بنانے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔